اسلام کی عظمت کو حسین نے بچایا۔ دیکھو تو ذرا حسین کربلا کے لیے جب چلے ہیں نا، مکہ چھوڑا کربلا کو چلے، راستے کی صعوبتیں، راستے کی تکلیفیں، راستے کی پریشانیاں، گرمی کا موسم، شدید دھوپ ہے، لیکن سفر کرتے کرتے کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں جسے کربلا کہتے ہیں۔ راستے میں ہر آ گئے، جناب ہر 1000 کا لشکر لے کر گھیر لیا، گھیر کے کہاں لے کے پہنچے؟ کربلا۔ کربلا کیسی زمین ہے؟ جب خیمے لگائے گئے 2 محرم، کتنی بولو؟ 2 محرم کو کربلا میں خیمے لگائے گئے۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم کے عاشقو غور کرو، 2 محرم الحرام کو خیمے لگائے گئے۔ خیمے لگانے کے لیے جب زمین میں میخیں ٹھوکی گئیں، کیلیں ٹھوکی گئیں، زمین کے اندر سے تازہ خون نکل کے آیا۔ سیدہ زینب میرے مولا حسین کی بہن نے دیکھا، آ کر کہنے لگی بھیا یہ کون سی زمین ہے؟ میرا دل گھبرا رہا ہے، یہ کیسی خطرناک جگہ ہے بھیا، میرا دل گھبرا رہا ہے، یہاں تو زمین سے تازہ خون نکل رہا ہے۔ میرے مولا حسین نے فرمایا بہن یہ کربلا ہے، کرب و بلا، کرب اور بلا دونوں یہاں پر۔ مولا حسین نے فرمایا بہن یہ ہماری آخری منزل، یہیں پہ ہماری شہادتیں ہوں گی، ہمارا خون بہے گا، یہیں پہ ہم اپنی قربانیاں دیں گے، یہ آخری منزل ہے، اس کے آگے ہم نہیں جائیں گے، اس کے آگے سفر نہیں ہوگا۔ 2 محرم کو خیمے لگا دیے گئے۔ 2 محرم سے لے کر بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ سامنے یزیدی، ادھر میرے مولا حسین۔ 2 محرم سے بات چیت چلی ہے کہ کسی طرح کوئی ایسا راستہ نکلے کہ جنگ نہ ہو، لیکن کوئی راستہ نکل نہ سکا، اور آخر کار یہی ہوا۔ میرے مولا حسین نے فرمایا تھا کیوں جنگ کرتے ہو؟ میں جنگ کرنے تو نہیں آیا۔ امام حسین نے فرمایا سنو، اگر جنگ کرنے آیا ہوتا تو تم جانتے نہیں، مکے میں اگر آواز لگاتا لشکر میرے لیے تیار ہو جاتا، اگر میں نے مدینے میں آواز لگائی ہوتی جانثار نکل کے آتے، اگر جنگ کے لیے آتا میرے ساتھ سینکڑوں ہزاروں تلواریں ہوتی۔ مولا حسین نے فرمایا جنگ کرنے نہیں آیا۔ کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے، ابھی میں ایک جلسے میں گیا، ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ مولانا صاحب یہ بتائیے اس دور میں صحابہ موجود تھے، اصحاب پیغمبر کی اولادیں موجود تھیں، وہ حسین کی مدد کو کیوں نہیں آئے؟ ایک بات مجھے بتاؤ جہتولی والوں، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا تمہیں پتا ہے آج کہاں پر کیا حادثہ ہوا؟ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، ٹرین حادثہ ہوا، اس کے بارے میں پتا ہے؟ نہیں پتا، جبکہ آج نیوز چینلز فوراً خبر دیتے، الیکٹرونک میڈیا موجود ہے، پرنٹ میڈیا موجود ہے، سوشل میڈیا موجود ہے، تب بھی آپ کو وہاں کی خبر یہاں ابھی تک نہیں۔ جس دور میں نہ پرنٹ میڈیا تھا، نہ الیکٹرونک میڈیا تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، کوئی میڈیا ہی نہیں تھا، اس دور میں کہاں کرمہ حجاز، کہاں مدینہ منورہ حجاز عرب، وہاں کیا ہو رہا ہے وہاں کیسے پتہ لگے؟ اور حسین جنگ کا ارادہ لے کر تو چلے ہی نہیں تھے،
اگر حسین جنگ کا ارادہ لے کے چلے ہوتے تو نبی کے صحابہ حسین کے ساتھ ساتھ تلواریں لے کے چلے ہوتے. شاید بات جنگ کی ہے, ہم تمہیں اکیلا نہیں جانے دیں گے. حسین تو یہ کہہ کے چلے تھے نبی کے شہر میں رہوں گا, خون بہے گا, مجھے گوارا نہیں, میں کہیں جا کے الگ رہ لوں گا. مکہ امن و امان کا شہر ہے, مکے میں رہ لوں گا. لیکن جب مکے میں آئے, مکے میں رہ رہے تھے, تو پھر کوفیوں نے خط لکھ کر بلایا, اصرار کر کے بلایا. پھر بھی یہ احتیاط کہ حضرت امام حسین نے امام مسلم کو پہلے بھیجا تھا کہ جاؤ پہلے ماحول دیکھو. امام مسلم نے ماحول دیکھا, پھر خبر بھیجی, خط بھیجا کہ آپ تشریف لے آئے, بہت اچھا ماحول ہے. اب عزیزو ایسے ماحول میں نبی کے صحابہ تو پھر بھی روک رہے تھے, یہ ان کی محبت تھی, وہ روک رہے تھے. حالانکہ انہیں پتا نہیں تھا کچھ ایسا ہونے والا ہے, لیکن ایک اندیشہ, ایک خطرہ, ایک خوف محسوس کر رہے تھے. سوچ رہے تھے اے شہزادے نبی, اے نواسے مصطفیٰ, اگر نہیں جاؤ گے تو زیادہ اچھا ہوگا, اگر نہیں جاؤ گے تو زیادہ بہتر ہوگا. یہاں رہو گے ہم موجود ہیں, یہاں رہو گے, اگر کوئی بات ہوگی ہماری تلواریں آپ کے ساتھ ہوگی, ہماری تلواریں آپ کے ساتھ ہوگی, آپ کی حفاظت میں ہوگی. لیکن آپ دور چلے جائیں گے, پتہ نہیں ادھر کیسی آپ کی زندگی گزرے گی, ہمیں بھی خبر نہیں مل پائے گی. صحابہ روک رہے تھے, صحابہ کی اولادیں روک رہی تھی, مگر حسین نے کہا نہیں نہیں مجھے جانا ہے. حسین نے بھروسہ کس پہ کیا تھا؟ حسین نے کوفہ والوں پہ بھروسہ کیا تھا, ان پہ بھروسہ کیا تھا جن پہ حسین کے بابا نے بھروسہ کیا تھا. پھر انہی نے امام حسین کے بابا کو عبد الرحمن ابن ملجم نام کے ایک شخص نے حضرت علی گل مرتضیٰ کو شہید کیا تھا. اللہ اکبر. انہی پہ بھروسہ کیا تھا جن پر حضرت حسن مجتبیٰ نے بھروسہ کیا تھا. پھر وہی آپ کو زہر دیا گیا تھا. عزیزو کس پہ بھروسہ کیا تھا امام پاک نے؟ ان پہ جن کو آج ہم کوفی اور پھر کئی کتابوں کے حوالے سے جو بات واضح ہوتی ہے, ثابت ہوتی ہے, آج کے محبان علی کل کے شیعان علی دونوں ایک ہیں. آج بھی وہ شیعان علی کہلاتے ہیں, کل بھی وہ شیعان علی کہلاتے ہیں. بے شک. اور بات میاں ہماری نہیں ہے, اہل سنت کی نہیں ہے. انہی کے ایک مولانا ملا باقر مجلسی, ان کی کتاب جلال العیون, اس کے اندر لکھا ہوا ہے باضابطہ کہ جتنے لوگوں نے خط لکھ کے بلایا تھا ان سب کو شیعان علی کہا جاتا تھا. علی کے شیعہ, آج بھی تو علی کے شیعہ بہت ہیں نا. سینے پیٹ پیٹ کر دنیا کو بتانے والوں کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں, تاریخ پلٹ کے دیکھو, یہ لفظ شیعہ ہی تمہارے لیے دھبا ہے, ایک بدنما داغ ہے, کیونکہ تم نے ہی شیعان علی جتنے تھے انہوں نے ہی امام پاک کے بابا علی کو بھی دھوکہ دیا تھا. پھر کربلا میں حضرت مسلم بن عقیل کو بھی دھوکہ دیا تھا کوفہ میں, پھر کربلا میں امام پاک کو بھی دھوکہ دیا تھا. یہ سر اونچا کر کے کہتے ہیں ہمیں فخر ہے, ہم شیعہ ہیں. ہاں تو فخر کر, تو شیعہ ہے, ہم لعنت کریں کہ تو شیعہ ہے, اس لیے کہ شیعان علی ہی تھے کتابوں کے مطابق جنہوں نے امام پاک کو خط لکھ کر بلایا تھا. تو دھوکہ کریں خود اور تنقید صحابہ پر. اب تلوار حسین کے خلاف تم لاؤ اور تنقید صحابہ پر, حسین پہ پانی تم بند کرو, تنقید ابو بکر و عمر پر, حسین کے بچوں کو تم شہید کرو, تنقید ابو بکر و عمر اور عثمان پر. اور صحابہ پہ بھونکنے والوں, پہلے ذرا
دیکھو تاریخ پڑھ کے، یہ جھوٹی کہانیاں بعد میں سنانا، پہلے دیکھو پانی بند کرنے والوں میں کون تھے، تلواریں اٹھانے والوں میں کون تھے، نیزے اچھالنے والوں میں کون تھے، امام پاک کو شہید کرنے والوں میں کون تھے، جنگ کے حالات بنانے والوں میں کون تھے، عبید اللہ ابن زیاد سے ڈر کر امام پاک کا ساتھ چھوڑنے والے کون تھے، یزید کی دولت کے لالچ میں آ کر امام پاک کے ساتھ دغا کرنے والے کون تھے، امام پاک کو غریب الوطنی کے عالم میں اس قدر زیادہ ستانے والے، تکلیفیں پہنچانے والے کون تھے، خیموں کو چلانے والے کون تھے، شہیدوں کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑانے والے کون تھے۔ آج تاریخ پڑھ لے، تاریخ خود فیصلہ کرے گی کہ یہ ظلم کس نے کیا تھا، یہ ظلم کی داستانیں کس نے رقم کی تھی۔ آج کل جتنے بڑے بڑے حسینی، جتنا بڑا دعویٰ میں حسینی، اتنی بڑا صحابہ کا گستاخ۔ اب ایک کیسا حسینی ہے، یہ حسینی نہیں، یہ گھٹیا مدو کھینی ہے۔ حسینی ہوتا تو صحابہ پہ انگلی نہ اٹھاتا، کیونکہ حسینی ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ حضرت عمر نے حسین کے بیٹوں سے کہا تھا میں تمہارا غلام ہوں، میرا بیٹا بھی تمہارا غلام ہے، میرا باپ بھی تمہارا غلام ہے، اور لکھوا کے لیا تھا، سند لی تھی اور بتا دیا تھا دنیا کو کہ کل بہت سارے کتے بھونکنے کھڑے ہو جائیں گے کہ عمر نے ایسا کیا، عمر نے ویسا کیا، اور وہ کہیں گے ہم علی والے، ہم حسین والے، مگر انہیں بتا دینا غلام تم نہیں، غلام تو عمر تھا، اس نے تو سند بھی اپنی قبر کے اندر رکھوائی تھی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تیرے پاس کون سی سند غلامی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ حسین کربلا میں 2 محرم سے بات چلتی رہی، بات نہ بنی، 7 محرم کو پانی پہ پہرا لگ گیا، حسینیوں پہ پانی بند، حسینی خیموں میں پانی کی ایک بوند نہ جانے پائے، یہ اعلان ہو گیا، فرمان جاری ہو گیا کہ جانور پانی پیئیں، پرندے پانی پیئیں، سب پانی پی سکتے ہیں لیکن حسین اور حسینیوں کو پانی پینے کی اجازت نہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن حسین کیا کر رہے ہیں؟ حسین صبر کر رہے ہیں۔ حسین نے کہا خدا کے لیے، خدا کی رضا کے لیے ہمیں یہ بھی منظور ہے، اگر پانی بند کیا جائے گا ہم اس پہ بھی صبر کریں گے۔ 9 محرم الحرام آ گئی، یزیدیوں نے تلواریں کھینچی، حملہ کرنے کے لیے شور کرتے ہوئے خیمہ حسین کی طرف آئے۔ امام پاک نے فرمایا ذرا دیکھو باہر کون ہے، یہ شور کیسا ہے؟ دیکھا جا کر تو یزیدی تلواریں نکالے ہوئے لڑنے کو تیار، کہتے آ جاؤ، یا تو بیعت کر لو یزید کی یا جنگ کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ اتنا سنا تو میرے امام پاک نے فرمایا ان سے کہہ دو آج 1 رات کی ہمیں مہلت دے دیں۔ کیا کرو گے 1 رات میں؟ فرمایا آج کی رات ہم اپنے رب کو منائیں گے، سجدے کریں گے، عبادتیں کریں گے، بندگی کریں گے۔ اچھا مشکل وقت تھا کہ نہیں؟ بولو بھائی، بولو بولو۔ پریشانی کا عالم تھا کہ نہیں؟ ایسی پریشانی میں، ایسی مشکل میں، ایسی مصیبت میں کہ جب سامنے تلواریں ہوں آدمی کو کیا سوچتا ہے؟ وہ تو چیختا چلاتا ہے، روتا ہے، واویلا کرتا ہے، ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا۔ تو پھر تمہارے حساب سے تو حسین کو اس رات میں ماتم کرنا چاہیے تھا۔ تکلیف بہت تھی نا، پریشانی بہت تھی نا، سامنے تلواریں تھیں، فوراً خون کی پیاسی، کہہ رہے تھے آجو مقابلہ کر دو، 1 رات کی مہلت مانگی، گلے مل مل کے روتے، ماتم کرتے، ہائے ہائے میں گزار دیتے، لیکن نہیں، میرے مولا حسین نے نہ ماتم کیا نہ ہائے ہائے کیا، بلکہ حسین نے سجدے میں سر جھکایا اور اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا سبحان ربی الاعلی۔
ताजदार मदीना के नवासे ने अपने मौला को मनाया, परवरदिगार को राजी किया, कुरान की तिलावत की, नमाजें पढ़ी, रात सारी अल्लाह अल्लाह में गुजर गई, इबादत में गुजर गई। सुबह की सफेदी फैली, हजरत अली अकबर को फरमाया जाकर अजान पढ़ दो। अली अकबर ने अजान पढ़ी है, खुदा की कसम करबला के जर्रात भी झूम उठे। अली अकबर ने जो अजान पढ़ी है, अल्लाह अल्लाह अजान पढ़ी गई, नमाज हुई। फिर मेरे आका हुसैन ने अली अकबर से फरमाया, अली अकबर जाओ जरा मैदान करबला का मुआयना करके आओ, मैदान करबला का मुशाहिदा करके आओ, जाकर जरा करबला के मैदान को देख कर आओ। हजरत अली अकबर चले, मैदान करबला का मुआयना किया, वापस आ गए। वापस आए तो आंखों में आंसू है। बाबा ने कहा बेटा क्यों रो रहे हो? हुसैन का शहजादा कहने लगा, ए बाबा एक मंजर ऐसा देख लिया कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। हुसैन ने फरमाया बेटा क्या देख लिया? अली अकबर कहने लगे बाबा मैंने मैदान करबला के अंदर एक बूढ़ी औरत को, एक माई को देखा है जो आंसू उसकी आंखों से बह रहे हैं, अश्क बह रहे हैं, और करबला के मैदान को साफ कर रही है, कंकर पत्थर उठा रही है। अल्लाह अकबर कहते मैंने उस माई से पूछा, ए माई तू कौन है? मगर वो माई फकत रोती नहीं, कुछ बोली नहीं। कहते हैं मैंने उसका रोना देखा, मेरा दिल भर आया, मेरा कलेजा फट गया। इतना सुना तो हुसैन की आंखों में भी आंसू आ गए। ताजदारे करबला ने रोकर कहा, ऐ मेरे बेटे क्या तू जानता है वो माई कौन थी? का बाबा मैं नहीं जानता। हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे वो तेरी दादी मेरी माँ सैयदा फातिमा थी। कब करबला के मैदान को साफ कर रही थी कि जब मेरे शहजादे यहाँ घोड़ों से नीचे गिरे तो उन्हें ये कंकर पत्थर तकलीफ न पहुंचाए, उनके नाजुक जिस्मों को ये चुभेंगे तो उन्हें तकलीफ होगी। मेरा हुसैन घोड़े से नीचे आएगा तो तकलीफ होगी। अल्लाह अकबर। मौला हुसैन करबला के मैदान को देख रहे हैं, हुसैन देख रहे हैं, यजीदी पूरी तरह तैयार हैं, बस इंतजार में हैं कि अब जंग शुरू हो। इमाम हुसैन ने मैदान करबला को देखा। जवानों जरा गौर करो, आवाज आई हुसैन के कानों में, हुसैन बच जाओ मैं तकदीर हूँ। हुसैन ने सुना तो फरमाया आ जाओ मैं शब्बीर हूँ। आवाज आई हुसैन मेरा नाम कज़ा है। हुसैन ने फरमाया मेरे बाबा का नाम मुर्तज़ा है। आवाज आई हुसैन मुझे खुदा ने भेजा है। हुसैन ने फरमाया मुझे नाना मुस्तफा ने भेजा है। करबला में अब शुरू हुआ वो कयामत सुगरा, वो खतरनाक, वो सख्त दिन, वो तारीख का सियाह दिन, जिस दिन में ऐसा जुल्म यजीदियों ने किया जो तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। अल्लाह अकबर। इमाम पाक के रुफका शहीद हुए। इमाम पाक के रुफका ने जामे शहादत नोश किया। इमाम पाक के भाइयों ने जामे शहादत नोश किया। इमाम पाक के बेटों ने जामे शहादत नोश किया। फिर फिर मेरे मौला हुसैन का नंबर भी आ गया। इमाम हुसैन ने तलवार उठाई, जुल्फ़िकार हैदरी चल पड़े, खैमे से निकलने को तैयार है कि कांपती हुई आवाज पूरे जलाल के साथ निकली का बाबा आप न जाइए, मुझ बीमार को इजाजत दीजिए। खैमे में एक बीमार था जिसका बदन बुखार से झुलस रहा था। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमारी की हालत में थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था बाबा
میری غیرت گوارا نہیں کرتی آپ کا بیٹا خیمے میں رہے اور باپ میدان کارزار میں جائے۔ امام پاک نے بیٹے کو سینے سے لگایا، پیار کیا، پیشانی کو چوما، پھر میرے امام نے فرمایا اے میرے لخت جگر، اے میرے پیارے بیٹے، تیری طبیعت علیل ہے، تو بخار سے جھلس رہا ہے، میں تجھے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ سب تو چلے گئے بیٹے تو نہیں جائے گا۔ امام پاک نے فرمایا ہے بیٹے تیری اس سے بڑی ذمہ داری ہے، جب لٹا ہوا قافلہ سیدانیوں کا یہاں سے چلے گا تو تو بیمار اس قافلے کا قافلہ سالار بنے گا۔ امام پاک نے فرمایا اے میرے لخت جگر بیٹے، اے میرے دل کے ٹکڑے، تجھ سے ہی تو سیدوں کی نسل چلے گی، تجھ سے ہی تو حسینی سلسلہ چلے گا، ہماری نسل کو تجھ سے آگے بڑھایا جائے گا۔ امام پاک نے بیٹے کو تسلیاں دی اور میدان کارزار کی طرف چلنے کو تیار ہے کہ اچانک خیموں میں ہاہاکار مچ گئی، اچانک خیموں میں چیخنا پکارنا، اور کیسا کہ امام پاک کو آواز دی گئی، امام پاک کو بلایا گیا، امام ذرا خیمے کے اندر آؤ۔ آپ خیمے کے اندر گئے، جا کر دیکھا آپ کی 7 سال کی بیٹی سکینہ باپ کے غم میں، بھائیوں کے غم میں نڈھال ہے، بھوک اور پیاس سے بے حال ہے۔ وہ 6-7 سال کی بچی اس غم کو برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ امام پاک آگے بڑھے، اپنی بچی کو دیکھا، سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما، ہوش میں لائے، بیٹی اٹھ جا، اے بابا کی جان اٹھ جا، اے بابا کی جان صبر کر۔ اور پھر میرے امام نے حضرت زینب اپنی پیاری بہن سے کہا تھا اے زینب میں تم سب کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ امام نے فرمایا اے میری بہن زینب سنو سنو، ابھی تو میری شہادت ہوگی لیکن میری شہادت کے بعد میں بڑے ظلم ہوں گے، خیمے جلائے جائیں گے، بڑے ظلم ہوں گے، بڑے ظلموں سے ستم کے پہاڑ ٹوٹیں گے، خیموں میں آگ لگے گی، مال و اسباب لوٹا جائے گا، مگر میری بہن یاد رکھنا ہر حال میں صبر کرتی رہنا، ہر حال میں صابر و شاکر رہنا۔ اللہ اکبر۔ امام شان و شوکت کے ساتھ میں، جلال حیدری کے ساتھ میں، جمال مصطفی کے ساتھ میں میدان کارزار میں چلے گئے۔ امام نے اپنی تلوار چلائی ہے، بہادری کے جوہر دکھائے ہیں، یزیدیوں کو واصل جہنم کیا ہے، بہت کاٹا بہت کاٹا، اللہ اللہ یزیدی گھبرا گئے، کتے سارے بکھر گئے، کہنے لگے بچ جاؤ، آج اگر حسین کی تلوار کی زد میں آ گئے کوئی زندہ باقی نہیں رہے گا۔ ایسا لگ رہا تھا اکیلا حسین سارے یزیدیوں کو کاٹ کے رکھ دے گا، مگر عزیزان گرامی القدر، شیر کو جب کتے چاروں طرف سے گھیر لے، جب سارے کتے یکبارگی حملہ کر دے تو آخر شیر کب تک مقابلہ کرے؟ بالآخر پھر یہی ہوا، امام پاک گھوڑے سے نیچے آئے، زخموں سے چور ہو گئے، کہیں پہ نیزہ لگا ہے، کہیں پہ برچی لگی ہے، کہیں پہ بھالا لگا ہے، کہیں پہ تلوار کا زخم ہے۔ اللہ اللہ، امام پاک نے اپنے خون سے وضو کیا، اپنے خون سے وضو کیا۔ آپ نے پھر وقت دیکھا جمعے کی نماز کا وقت ہے، امام پاک نے سجدے میں سر کو رکھ دیا اور ایک شقی القبل ازلی بدترین کافر آگے بڑھا، ایک بدترین شخص آگے بڑھا، اس نے امام پاک کی گردن پہ خنجر چلا دیا۔ اللہ اللہ، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد امام حسین کی شہادت ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ظالمون، امام پاک کے سر مبارک کو ان ظالموں نے نیزے پہ اٹھا لیا، مگر یہ سمجھتے تھے امام کے سر کو نیزے پہ اٹھا کر ہم کامیاب ہو گئے، مگر مولا حسین کے سر نے نیزے پہ بلند ہو کر قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا، اے دنیا والے دیکھ لو، سر بھلے کٹ گیا لیکن قرآن کے محافظ ہم ہیں، سر بھلے کٹ گیا مگر قرآن کے قاری ہم ہیں، سر بھلے کٹ گیا مگر اسلام کے محافظ ہم ہیں۔ اللہ اللہ، امام پاک کا سر اور آپ کے تمام رفقا، آپ کے شہزادگان کے سر، آپ کے برادران کے سروں کو ان سارے کے سارے ظالم یزیدیوں نے نیزوں پہ بلند کیا، ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ اب شام کا سناٹا ہے، انہوں نے خیموں کو جلانا شروع کر دیا۔ اللہ اللہ، اب سیدانیوں پہ ظلم انہوں نے شروع کیا، خیموں کو آگ لگانے لگے، خیموں کو انہوں نے نظر آتش کر دیا، مال و اسباب لوٹنے لگے، مال لوٹ کر لے جانے لگے۔ رات کا اندھیرا ہلکا ہلکا سا ہے کہ ادھر ان ظالموں نے ان کے جتنے لوگ مرے تھے ان کی نماز جنازہ پڑھی، ادھر سارے شہید، سارے محمد کے گھرانے کے پھول کربلا کی زمین پہ بکھرے پڑے ہیں۔ بریلی سے آواز آ گئی، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذہن قریب کریں، 5-7 منٹ کی زحمت گفتگو ختم کر رہا ہوں، مگر سنو وہ کیسی قیامت کی رات تھی۔ امام پاک کی پیاری بہن حضرت زینب، بہادر کی بیٹی بہادر، وہ زینب جس کی شان یہ، جو چاہتا تھا ظلم وہ کرنے نہیں دیا، منصوبہ یزید بھرنے نہیں دیا۔ اور اب جو میں آپ کو سنا رہا ہوں تو انشاءاللہ وہ تیور ہیں کہ گونگا بھی بولنے لگ جائے۔ جو چاہتا تھا ظلم وہ کرنے نہیں دیا، منصوبہ یزید بھرنے نہیں دیا۔ زینب تیرے سلیقہ تقریر کو سلام، تو نے کسی شہید کو مرنے نہیں دیا۔ سیدہ زینب نے خنجر اٹھایا ہے ہاتھ میں، لاشوں کی پہرے داری کر رہی ہیں، کوئی جانور نہ آ جائے، جنگل ہی تو ہے، بیابان ہی تو ہے، کوئی جانور لاشوں کو نقصان نہ پہنچائے، ساری لاشوں کو جمع کر دیا۔ اللہ اکبر، سیدہ نے خنجر نکالا، پہرا دے رہی ہیں، کوئی نقصان نہ پہنچائے، کوئی ادھر نہ آ جائے، کوئی جانور نہ آ جائے۔ مگر سنو سنو عزیزان گرامی القدر، سیدہ زینب نے دیکھا کہ کوئی لاشوں کو ادھر ادھر کر رہا ہے، ہٹا رہا ہے، توجہ کرنا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ بیٹیوں والوں ذرا غور سے سنو، سیدہ لاشوں کو ادھر ادھر کر رہا ہے، فکر ہو گئی، پہرے دار تھی نہ لاشوں کی، خنجر نکالا، لے کے آگے بڑی، کہا کہ کون ہے دیکھوں تو جا کر جو لاشوں کو ادھر ادھر کر رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے کوئی یزیدی تو آ کر ایسا نہیں کر رہا ہے، یا کوئی جانور تو نہیں آ گیا ہے۔ سیدہ زینب خنجر لے کے آگے بڑھی، جب لاشوں کے قریب جا کے دیکھا، سیدہ کی چیخ نکل گئی، کیا دیکھا؟ امام پاک کی 7 سال کی بیٹی سکینہ ان لاشوں کو ہٹا ہٹا کر اپنے باپ حسین کا لاشا ڈھونڈ رہی ہے۔ اللہ اکبر، 7 سال کی بیٹی سکینہ اپنے باپ کا لاشا ڈھونڈ رہی ہے، میرے بابا کدھر ہے؟ لاشا حسین جب ملا تو جناب زینب نے دیکھا سکینہ نے باپ کے لاشے پر سر رکھ دیا، سینے پہ سر رکھ دیا، اللہ اللہ، سینے پہ سر رکھ کے لیٹ گئی۔ آ گئی پھپھو زینب، اٹھایا سکینہ کو، سینے سے لگایا، پیار کیا، فرمانے لگی، اے بیٹی
बेटी सकीना यहाँ क्या कर रही हो? सकीना ने कहा था, ऐ फुप्पो, मैं मदीने से लेकर आज तक अब तक मेरा मामूल था, मैं बाबा के सीने पे सर रख के सोती थी, मुझे बाबा के सीने पे सर रख के नींद आती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब ज़ैनब ने इतना सुना, रोने लगी है। क्या हाल रहा होगा? बेटियों वालों जरा सोचो। कहती है, मैं बाबा के सीने पे सर रख के सोती थी, आज मुझे नींद नहीं आ रही है, करवटें बदल बदल के थक गई, इसीलिए बाबा को तलाश करने आ गई। इतना सुना तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, बेटी एक काम करो, अपनी माँ के पास चली जाओ, माँ के सीने पे सर रख के सो जाना। ज़ैनब की बात को सुनाए इमाम की बेटी सकीना कहती है, ऐ मेरी फुप्पो, माँ के सीने पे सर रख के तो भाई असगर सोता है, वो छोटा है ना, छोटे बच्चे माओं के साथ सोते हैं। कहती है, भाई असगर माँ के सीने पे सर रख के सोता है, मैं बाबा के सीने पे सर रख के सोती हूँ। इतना सुना सैयदा ज़ैनब रोने लगी। फरमाया, ऐ बेटी, ये मदीना नहीं है, ये करबला है। ऐ बेटी, आज करबला में कानून बदल गए, निजाम बदल गया। अब तक तुम बाप के सीने पे सर रख के सोती थी और भैया अपनी माँ के सीने पे सर रख के सोता था, लेकिन अब कानून बदल गया। अब तुम माँ के सीने पे सर रख के सोओगी और भैया असगर कयामत तक बाबा के सीने पे सर रख के सोएगा। कहती है, अब कानून बदल गया है, अब निजाम बदल गया है, क्योंकि जहां बेटा गया है वहीं बाबा चला गया है, जहां असगर गया है वहीं हुसैन चला गया है। अल्लाह अकबर। बेटी को तसल्ली दी, सकीना को तसल्ली दे के एक तरफ किया, लेटाया है। ज़ैनब तेरी बहादुरी को सलाम है, ज़ैनब तेरे जज्बे को सलाम है, ज़ैनब तेरी शुजाअत को सलाम है, ज़ैनब तेरी हिम्मत को सलाम है। तूने खंजर निकाला है, फिर पहरेदार बन गई है, फिर मुहाफिज बन के खड़ी हो गई है। एक साया नमूदार हुआ, साया अपनी तरफ बढ़ते देखा तो ज़ैनब ने खंजर निकाल के कहा था, खबरदार इधर ना आना, रुक जाओ वहीं। क्या तुम्हें खबर नहीं है, अली की बेटी अभी मौजूद है, अली की बेटी के हाथ में भी खंजर है, और याद रखना मेरी रगों में अली का लहू है, और याद रखना फातिमा का दूध खून बन के मेरी रगों में दौड़ रहा है। याद रखना अभी मेरे हाथ में खंजर है, मैं लाशों की मुहाफिज हूँ। ज़ैनब ने इतना पुकारा तो साए से आवाज आई थी, ऐ ज़ैनब घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं, करबला के पहले शहीद की बीवी हजरत हुर की बीवी हूँ, जिन्होंने यजीदियों को छोड़कर हुसैन के दामन को थामा था, हुसैन के कदमों में अपनी कुर्बानी दी थी, हुसैन की खातिर अपनी जान का नजराना दिया था। मैं उस हुर की बीवी हूँ। और सुनो सैयदा, मैं आई हूँ तो किसी गलत इरादे से नहीं आई, मैं तो ये कटोरा पानी का लेके आई हूँ। 3 रोज से तुम सब प्यासे हो, लो जरा सा पानी तो पी लो। अल्लाह अकबर। आज हुसैनियों को देखो, घर घर सबील लगा के, चौराहों पे सबील लगा के ठंडा पानी सबको पिलाते हैं, और उस करबला के मंजर को याद करते हैं, उस करबला की प्यास को याद करते हैं। उधर वो कटोरा पानी का देकर कहा था सकीना, कहा था ज़ैनब लो पानी पी लो। जनाब ज़ैनब ने पानी लिया तो सकीना की प्यास याद आ गई। कटोरा लिया है तो सकीना के पास आई है, सकीना पानी पी लो। सकीना ने कटोरा लिया, कहने लगी फुप्पो आपने पानी पी लिया? हजरत ज़ैनब ने कहा था बेटी मैंने पानी नहीं पिया। कहा क्यों नहीं पिया? कहा तुमको पहले पिलाना है। क्यों पिलाना है? कहने लगी बेटी इसलिए कि तुम छोटी हो, पहले छोटों को पानी पिलाया जाता है। दिल फट जाता है पढ़कर सुनकर, बोलकर खुदा की कसम। अली की
شہزادی نے پانی دیا تھا زینب نے سکینہ کو، سکینہ پانی پی لو تم چھوٹی ہو۔ سکینہ نے کہا تھا اگر قانون یہ ہے کہ جو سب سے چھوٹا وہ پہلے پانی پیے تو پھپھو مجھ سے چھوٹا تو میرا بھائی اصغر ہے، وہ تو 6 مہینے کا ہے۔ اے میری پھپھو اس نے بھی تو پانی نہیں پیا ہے، پہلے اصغر کو پانی پلایا جائے، پہلے اصغر کی پیاس کو بجھایا جائے۔ حضرت زینب نے اتنا سنا، اللہ کیا قیامت کا منظر تھا۔ حضرت سکینہ نے پانی کا کٹورا لیا، دوڑی ہے لاشوں کی طرف کہ اپنے بھائی اصغر کو پانی پلاؤں گی، مگر قدرت کو یہ منظور نہ تھا۔ ٹھوکر لگی، زمین پہ گری، وہ پانی کا پیالہ بھی زمین پہ الٹا ہو گیا۔ زمین کربلا نے اس پانی کو بھی اپنے اندر جذب کر لیا، اور یہ قیامت کی رات میں بھی کربلا کے پیاسے پیاسے ہی رہ گئے، اور اس نے وہ پانی کربلا کی زمین نے پی لیا۔ تاریخ نے سوال کیا تھا، اے زمین کربلا تو نے اصغر کا خون پیا، تجھے کیا تیری پیاس نہیں بجھی؟ سیدوں کا خون تیرے اوپر بہا، کیا تیری پیاس نہیں بجھی؟ کربلا کی زمین سے آواز آئی تھی، اس میں قصور میرا کوئی نہیں ہے، یہ تو منشائے رب ہے، یہ مرضی پروردگار ہے۔ ارے میری کیا اوقات، اگر یہ چاہے نا سید زادے اور سید زادیاں جہاں ایڑی رگڑ دے پانی کے چشمے نکل پڑیں گے، دریا ابل پڑیں گے، نہریں بہنے لگیں گی، مگر مرضی خدا یہ ہے کہ انہیں آج پانی نہیں ملے گا، آج ان کا امتحان ہے، یہ پیاسے رہ کے امتحان دیں گے۔ اللہ اکبر، کربلا کی زمین گواہ ہے، کربلا میں ان پیاسوں نے اپنا خون بہا کر تکلیفیں اٹھا کر کربلا کی خاک کو خاک شفا بنا دیا ہے، کربلا کی مٹی کو عظمت والا بنا دیا ہے، کربلا کی مٹی کو مقام عطا کر دیا ہے۔ اسی لیے تو ہم غلامان شبیر کہتے ہیں، زندگی میں کربلا پہنچا اگر تقدیر سے، خوب رہوں گا لپٹ کر روزہ شبیر سے۔ حر نے جب معراج پائی زانو شبیر سے، پھر سکندر نے کیے شکوے بہت تقدیر سے، کربلا کی خاک آخر کیوں نہ ہو خاک شفا، اس کو نہلایا گیا ہے فاطمہ کے شیر سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حسین اور کربلا والوں کا صدقہ عطا فرمائے، ان کی محبت میں ہم زندہ رہیں، ان کی محبت میں ہمیں دنیا سے اٹھائے، پروردگار ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔